پیپلز پارٹی بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب کہا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو انہوں نے کر کے دکھایا. یہ صرف ریچول نہیں تھا زبانی، بلکہ انہوں نے آئین کے اندر منضبط کیا. ریاست کی جب تعریف کی تو انہوں نے عوام کو نیچے سے لے کر اوپر تک اقتدار اعلیٰ پر بٹھایا. یعنی ریاست کی تعریف میں ڈسٹرکٹ اسمبلی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت، پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت، یعنی عوام اپنے ہی نمائندوں کے ذریعے اپنا جو ہے نیچے سے لے کر اوپر تک ان کو حق حکمرانی دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد تابع. اور پھر آپ دیکھیں کہ ریاست ہی کی وفاداری، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ آرٹیکل 5 میں ہے، اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن از the inviolable obligation of every citizen of پاکستان. تو ہر شہری، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ صدر پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو بھی وفاداری جو ہے وہ عوام کے ساتھ تابع کیا گیا، عوام کے تابع کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دستگیر مختار. آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سابق گورنر پنجاب جناب لطیف کھوسہ صاحب سے. آئیے آپ کو ملواتے ہیں. سر، سب سے پہلے آپ سے پوچھیں سے ابتدائی تعلیم سے لے کر گورنر پنجاب تک کا سفر. دیکھیں، ابتدائی تعلیم میری سینٹ اینتھنی سے ہوئی تھی، لاہور ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوا تھا. ابھی میں 4 سال کا نہیں ہوا تھا، ماں نے کہا کہ جاؤ اپنا باپ کے پاس جاؤ اور وہیں تعلیم کرو. تو میرے والد صاحب لاہور میں کوآپریٹو سوسائٹیز میں تھے. سارا لارنس روڈ کوٹھی ہوتی تھی جو چڑیا گھر کے بالکل سامنے ہے، اس کو 3 سڑکیں لگتی تھیں، میسن روڈ، مزانگ روڈ اور لارنس روڈ. تو وہاں پھر سینٹ اینتھنیز قریب ہی ہوتا تھا. سینٹ اینتھنیز میں میں نے ابتدائی تعلیم لی اور پھر اس کے بعد 3rd اسٹینڈرڈ کے بعد آصف کھوسہ جو ہمارے کزن ہیں، ان کے دادا اور ہمارے نانا جی آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو اردو میڈیم میں لے جائیں کیونکہ یہ انگلش میڈیم میں ایروگنٹ اور پراؤڈ ہو جائے گا اور انگریزی کے علاوہ باقی سبجیکٹس میں کمزور ہوئیں گے. اس لیے کہ یہ انگریز نے 2 قسم کے تعلیم ہمارے ملک میں نافذ کیا تھا. ایک رولنگ کلاس کے لیے، ایلیٹ کلاس کے لیے، شویفات ہو گیا، سینٹ اینتھنیز ہو گیا، یہ ایچسن کالج ہو گیا جس میں سینئر کیمبرج، جونیئر کیمبرج تھا، اور دوسرا تھا ورنیکولر جو اردو میڈیم تھا. اس میں جو ہے وہ غلامان ہند کے لیے رکھا تھا اور اس میں ہر قسم کا جو ہے جبر اور ہر قسم کی جو ہے وہ ہوتا تھا، جس میں ایک القابات کی ہی اتنی لمبی چوڑی فہرست ہوتی تھی کہ بلاؤ کعبہ محترم فلانا فلانا فلانا. وہ دراصل احترام اور عزت سے زیادہ وہ اس کو سپریس کرنے کے لیے، انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. تو وہ بیسکلی جو ہے انگریز کا ہم بدقسمتی سے وہ نظام کو لے کر چل رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب اسے بلینڈ کر دیں کیونکہ جو آزاد پاکستان ہے اس میں یہ مس فٹ ہو جائے گا، اور اس میں بلینڈ کرنے کے لیے اس کو جو ہے انسانی قدریں اور جو ہے سوشل سائنسز پر جتنا زیادہ جو ہے زور دیا جائے تو بہتر ہوگا پاکستان کے لیے. تو پھر مجھے انہوں نے سینٹرل ماڈل میں کروا دیا، ڈبل پروموشن لے کر. تو اس کے بعد پھر میں ڈیرہ غازی خان میں میٹرک میں نے وہاں سے کی، چلا گیا، اور پھر میں نے آ کے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمیشن لی اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی لاء کالج میں، اور میں صدر یونیورسٹی لاء کالج کا بھی الیکٹڈ رہا، منتخب، اور پنجاب یونیورسٹی کا بیسٹ اسپیکر بھی تھا. اور چل سے چل پھر سلسلہ جو ہے چلتا رہا. وکالت میں نے ڈیرہ غازی خان سے شروع کی اور اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ میں لاہور ہائی کورٹ بار کا صدر رہا اور 15 سال میں پاکستان بار کونسل کا الیکٹڈ ممبر رہا. اس کے بعد پھر بی بی صاحبہ پر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی پر، چونکہ وہ تو پہلے دن سے میں جب صدر ہی تھا اس وقت ہی میں نے زمزم پہ کھڑے ہو کے تقریر کی تھی. اور ذوالفقار علی بھٹو شہید جب وہ پہلی دفعہ لاہور آ رہے تھے، بائی ریل آ رہے تھے، تو ہم نے ایک پروسیشن لیڈ کر کے اس کو کیا تھا. بھٹو میسمرائز کرتا تھا. ایک نوجوانوں کی جو ہے ایک امید تھی، ایک پاکستان کی بہت بڑی ایک تخیل تھا ان کا، قائد اعظم کے بعد تسلسل تھا. اگر کیا تو بھٹو نے آ کے پاکستان کی عظمتوں کی طرف لے جانے کا تسلسل تھا ان کا خواب. تو اس میں ہم شریک رہے. اور پھر بعد میں جب وکالت کے بعد بی بی صاحبہ پہ اور ان پہ کیسز بنے جو محترم نواز شریف صاحب نے ہلکان ہو کر سیف الرحمان کو پیچھے لگایا تھا، تو پھر ان کی وہ وکالت بھی ہم کرتے رہے. اور پھر جب سینٹ کی باری آئی تو مجھے سینیٹر 2003 میں مشرف نے جب یہ پہلا الیکشنز بحال کی تھیں تو وہ اس میں
سینیٹر بنا اور پھر بعد میں گورنر بنا اور پھر اٹارنی جنرل پاکستان پہلے تھا اور اس کے بعد گورنر پنجاب رہا. سر کتنا عرصہ آپ گورنر پنجاب رہے؟ ایز اے گورنر پنجاب آپ نے پنجاب میں کون کون سے کام کروائے جی؟ لیکن گورنر تو میں تقریباً 2.5 سال رہا گورنر، اور آج ہی اس ناطہ سے میں ریٹائرڈ گورنر ہوں. لیکن بطور گورنر کے میں نے ایڈمنسٹریٹو جسٹس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا، چونکہ گورنر جو ہے وہ وائس چانسلر ہوتا ہے. یونیورسٹیز کا بھی چانسلر، چارٹرڈ یونیورسٹیز ہیں 36 یونیورسٹیز ہیں پنجاب، ان کا میں چانسلر بھی تھا. اور اومبڈس مین کی جو ہے اپیلٹ اتھارٹی بھی گورنر ہوتا ہے. اور ایچ ایس این کالج ہو یا لارنس کالج ہو یا دوسرے کالجز ہوں تو بورڈ آف گورنرز کا بھی چیئرمین ہوتا ہے. تو ایسے میں بہت سارے، میں نے کوئی 1000 کے قریب بینڈنگ کیسز سے میں نے خود، ظاہر ہے چونکہ میرا بیک گراؤنڈ وکالت کا تھا تو میں نے ان کا جو ہے سائلان کو خود ہی سن کے، اور اگر وہ وکیل لانا چاہتے تھے تو میں نے ان کو وہ بھی اجازت دے رکھی تھی. تو میں نے فیصلے کیے اور اس میں نے جتنے بھی تھے ہیڈز آف دا ڈپارٹمنٹ، میں نے انہیں یہی باور کروایا کہ اگر آپ انصاف دیں تو پھر عدالتوں پر بوجھ نہ پڑے، کیونکہ بنیادی انصاف دینا آپ کا کام ہے. تو ایڈمنسٹریٹو جسٹس کو میں نے بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا تھا، اور ان کو یہ بھی کوشش کی تھی کہ ان کو یہ ذمہ داری جو ریاستی ذمہ داری ہے اس سے وہ نبردازما انصاف کے ساتھ ہوں، بجائے اس کے کہ چیف منسٹر کی یا کسی کی سفارشی فہرست آ رہی ہے اور وہ سارا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے انٹرویو کا اور ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اس سے کام نہیں چلے گا. پھر بعض اوقات تکلیف ہوتی تھی کہ 3rd ڈویژنر جو ہے اس کو تو ملازمت مل جاتی تھی اور جو ٹاپر ہوتا تھا 1st ڈویژنر ہوتا تھا اس کی مسترد ہو جاتا تھا. تو وہ دیکھ کے بھی تکلیف ہوتی تھی، اور پھر وہ آ کے جواز دیتے تھے کہ جی وائبا میں انٹرویو ہے. میں نے کہا میں تمہارا انٹرویو لیتا ہوں، تم پاس ہو کے دکھا دو. تو یہ سارے جو ہے ہیلے بہانے، میں نے کہا یہ نہیں چلیں گے. باہر کے اسی طرح میں نے یونیورسٹیز کا بھی پلیجرزم جو ایچ ای سی نے کیا تھا، پلیجرزم پہ بھی میں نے کافی اچھی مدلل اور مفصل ججمنٹ دی. میں نے کہا کہ جو ہمارے طلبہ ہیں اور جو مستقبل ہے پاکستان کا. پھر مجھے یہ بھی دکھ ہوتا تھا کہ ہمارے جو ہے 3 قسم کے پیرلل سسٹم آف ایجوکیشن چل رہے ہیں، اور تینوں میں آپس میں منافرت ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے. ایک ہے انگلش میڈیم چل رہا ہے، ایلیٹ کلاس کا چل رہا ہے، ان کا جو ہے وہ ورنیکولر اردو میڈیم والوں سے بالکل ہم آہنگی نہیں ہے، وہ ایک اپنی پبلک سکولز کا اپنا ایک سسٹم چل رہا ہے. پھر مدرسہ سے جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے پڑھ کے آتے ہیں وہ ایک اپنا ایک نہج پر جو ہے ان کی چل رہی ہے، اور تینوں کی آپس میں جو ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے متحارب اور نفرتوں والی سلسلہ چلا جاتا ہے. پھر میں نے کوشش کی کہ یہ جو رٹا بازی والا سسٹم ہے کہ یہ آپ نے ایک ڈگری اس کے ہاتھ میں تھما دی ایک نوجوان کے ہاتھ میں، اور پھر اسے کہا کہ جا تو نوکری ڈھونڈتا رہے. تو میں نے کہا کہ یہ اس طرح سے اگر ہوا تو 10 سال میں یو نیڈ 36 ملین جابس ان 10 ایئرز. اب کون سی حکومت 36 ملین جابس دے سکتی ہے؟ تو ہم جاب سیکرز پروڈیوس کر رہے ہیں یونیورسٹی سے. تو میں نے کہا کہ خدا را ان کو جو ہے آپ اپنا ایک نالج بیسڈ ایرا ہے، اس میں اپنے تعلیمی نظام کو آپ جاب سیکرز کی بجائے جاب کریٹرز پیدا کریں، تاکہ وہ انٹرپرینیور سکلز ان کو آئیں، وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو، ان کو انڈسٹری کے ساتھ انٹیگریٹ کریں، ان کی جو ہے جو ضروریات سوسائٹی کی ہیں اس کے مطابق جو ہے ان کو لے کے آئیں، اور پھر ان کے اپنے جو ایک شعوری طور پر دلچسپی ہے ان کی اس طرف ان کو راغب کریں، تاکہ وہ اپنا ایجوکیشنل ایکسلنس کے ذریعے پاکستان کی بھی خدمت کر سکیں اور ہم پائنیئر بن سکیں دنیا میں. پھر میں نے بلکہ بھیجا 36 وائس چانسلر کو بلا کے، میں نے کہا کہ اسٹڈی کریں انٹرنیشنل بیکلریٹ سسٹم پہ جو نالج بیسڈ ایرا میں ہوتا ہے، بجائے اس کے اب کل پرسوں جو ہے انہوں نے کیا ہے کہ اب ہماری گریڈز پر جو ہے امتحانات کا جو تعین کیا جائے گا ان کا، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے صرف فیل اور پاس کا آپ ڈگری دے دیں. تو ابھی بھی ہمارے نظام میں بہت سارے سکم ہیں نظام تعلیم میں، کیونکہ آج کل کے ایرا میں اگر کسی ملک نے ترقی کرنی ہے، کسی معاشرے نے ترقی کرنی ہے، تو صرف اور صرف تعلیم ہی کی وجہ سے آپ کر سکتے ہیں، ایجوکیشنل ایکسلنس کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن شریف میں بھی کہہ دیا، حکم فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے زمین کی تہوں میں اور آسمان کی فضاؤں میں اتنی وسعت اور طاقت دی ہے کہ تم تجسس کرو، میں تمہارے لیے تسخر کروں گا. اور اللہ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے.
دیکھیں دنیا میں جنہوں نے تجسس کیا، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے ریسرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت جو ہے کتنا وہ لگایا ہے کہ انہوں نے تہوں سے یورینیم سے لے کر، انہوں نے گولڈ سے لے کر، کاپر سے لے کر، کول سے لے کر، کون سی دھات ہے جو استعمال آج ہماری ترقی میں نہیں کر. اور فضاؤں میں آپ دیکھیں کہ گلوبل ولیج بن گئی ہے. آج آپ یہاں بیٹھ کر امریکہ سے، برطانیہ سے، آسٹریلیا کے ساتھ آپ ویڈیو کانفرنسنگ کروا سکتے ہیں. سو سمٹ گئے فاصلے. آپ سپر سونک جہاز دیکھیں جو ایک زمانے میں آپ دیکھے تھے قالین پر بیٹھ کر جو ہے وہ اڑ رہے ہوتے تھے، اڑن کھٹولا، اب وہ پریکٹیکلی صحیح ہو گیا. تو یہ ہم لوگ کسی زمانے میں مسلمان جو ہے وہ سبھی چیزوں کے موجد ہوا کرتے تھے. آپ فلکیات پہ دیکھ لیں مسلم آپ کو نظر آئیں گے، آپ الجبرا پہ دیکھ لیں، جیومیٹری پہ دیکھ لیں، طب پہ دیکھ لیں، ابو سینا جیسے. کیوں کر ہمارے وہ موجد اب ہم فالوور بن گئے ہیں، بھکاری بلکہ بن گئے ہیں. افسوس ہوتا ہے اس چیز کا، کیوں ہمارے ذہنوں پر زنگ لگ گئے ہیں. اور ہم نے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1400 سال سے پہلے ہمیں یہ مشاورت دی تھی، ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے عمل نہیں کرتے ہیں. سو میں نے بڑی کاوش کی تھی کہ اس زمانے میں بھی کہ خدا را اس کو اسٹڈی کریں اور آپ ان پر لے کر جائیں اپنے تعلیمی نظام کو، جس سے ہم پھر وہی جذبہ اجاگر کر سکیں اپنے جو ہے عظمت اولا کو پھر جو ہے دریافت کر کے ہم اسی مقام پر پہنچیں جہاں بین الاقوامی طور پر ہمیں عزت اور وقار سے دیکھا جائے. سر، پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو گورنر پنجاب تعینات کیا، کیا وجہ آپ پیپلز پارٹی سے یا آپ نالا ہیں؟ نہیں دیکھیں، بالکل اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ میں نے بھی زندگی دی ہے پیپلز پارٹی کو، اور بنیادی ان میں سے ہیں ہم. میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا ہے. لیکن پیپلز پارٹی بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب کہا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو انہوں نے کر کے دکھایا. یہ صرف ریچول نہیں تھا زبانی، بلکہ انہوں نے آئین کے اندر منضبط کیا. ریاست کی جب تعریف کی تو انہوں نے عوام کو نیچے سے لے کر اوپر تک اقتدار اعلیٰ پر بٹھایا. یعنی ریاست کی تعریف میں ڈسٹرکٹ اسمبلی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت، پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت، یعنی عوام اپنے ہی نمائندوں کے ذریعے اپنا جو ہے نیچے سے لے کر اوپر تک ان کو حق حکمرانی دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد تابع. اور پھر آپ دیکھیں کہ ریاست ہی کی وفاداری، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، آرٹیکل 5 میں ہے، اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن از the inviolable obligation of every citizen of پاکستان. تو ہر شہری، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ صدر پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو بھی تابع داری جو ہے وہ، یعنی وفاداری جو ہے وہ عوام کے ساتھ تابع کیا گیا، عوام کے تابع کیا گیا، اور آئین کی پاسداری پر، عملداری پر لازم کیا گیا آئین کے تحت. لیکن ہم نے بس قسمتی سے ہم نے عوام کو تو بالکل دھکیل کے تو اس کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا. ہم نے بدقسمتی ہے کہ حکومت کو ہم نے مماثلت دے دی ریاست کے ساتھ، حکومت کو عوام پر بٹھا دیا، اور اس کے اوپر عدلیہ بعض اوقات جو ہے اپنا حکم نامہ جاری کر دیتی ہے، اور اس پر بھی ہم نے مقتدر حلقوں کو ساروں کے اوپر حاوی کر دیا. او بھائی، یہ تو ریاستی ملازم ہوتے ہیں، ان کا تو حق ہے کہ یہ عوام کی وفاداری کریں اور تابعداری آئین کی کریں. تو یہ جو بار بار کہا جاتا ہے پارلیمان سپریم ہے، سوورن ہے پارلیمان بالکل کوئی سوورن سپریم نہیں ہے، عوام ہے اور پھر آئین ہے، آئین کے تابع آپ کو چلنا پڑتا ہے. سو میں جو ہے بھٹو صاحب پاور پالیٹکس کے نہیں تھے، پیپلز پالیٹکس کے تھے. عوام کی طاقت سے بے نظیر بھٹو پیپلز پالیٹکس کرتی تھی، عوام کے ساتھ جو ہے ان کا ایک جینا مرنا، اور عوامی کی ووٹوں کے طاقت سے وہ اقتدار میں آتی تھی. اب بدقسمتی سے پاور پالیٹکس ہو گئی ہے، پیپلز پالیٹکس کو چھوڑ دیا گیا. بھٹو صاحب کو آپ کو یاد ہوگا 70 کا الیکشن ہوا تھا تو کوئی ان کے ساتھ امیر، کوئی رئیس، کوئی کارخانہ دار، کوئی سرمایہ دار، کوئی گدی نشین نہیں تھا، لیکن انہوں نے کھمبے کو بھی ووٹ دیا تھا، وہ بھی الیکٹ ہو گیا تھا. جب آپ پاور پالیٹکس میں جاتے ہو تو پھر عوام کی جگہ الیکٹیبلز کو ڈھونڈتے ہو. اب الیکٹیبلز بھٹو نے بھی ختم کر دیے تھے، آج بھی الیکٹیبلز ختم ہو گئے. اب پھر عوام جو ہے ان کا ذرا سروے پول کر لیں، عوام ان سے نفرت کرتی ہے، پی ڈی ایم سے نفرت کرتی ہے، حکمرانوں سے نفرت کرتی ہے. اب ایک ایسی خلیج آ گئی ہے بدقسمتی سے کہ سب پر حاوی کر دیا گیا ہے اقتدار کے لیے، عوام پر اور اس پر الیکٹیبلز پر بھی حاوی کوئی اور قوتیں ہو گئی ہیں. تو پھر ایسے میں مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا جو جینون بندہ ہے
میرے جیسا، میں پیپلز پارٹی ہوں، لیکن میں یہ ریکنسائل نہیں کر سکتا کہ عوام کو میں چھوڑ کر یا ان کے پیچھے بھاگوں کیونکہ الیکٹیبلز ختم ہو گئے، یا پھر مقتدر حلقے کے پیچھے جو ہے خوشامد کر کے ان کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے۔ ناظرین یہ تھا آج کا شو، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔